السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم کرناٹک کے زمینی وسائل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ عزیز طلبہ، کرناٹک ریاست جغرافیائی لحاظ سے مالا مال ہے۔ مختلف طبعی خصوصیات، مٹی، جنگلات، معدنیات، پانی اور زیر زمین پانی سے بھری ہوئی ہے۔ اب ہم زمین کا استفادہ سے کیا مراد ہے جانیں گے۔ مختلف مقاصد کے لیے زمین کا استعمال زمین کا استفادہ کہلاتا ہے۔ زیر کاشت زمین، جنگلاتی زمین، افتادہ زمین، رہائش کے قابل زمین، راستوں کی تعمیر کے لیے استعمال ہونے والی زمین، ریلوے، باندھوں، نہروں، بنجر زمین، چراگاہیں وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ کرناٹک ریاست کل 19.05 لاکھ ہیکٹر جغرافیائی علاقے پر مشتمل ہے۔ کرناٹک کی زمینی استفادہ کی قسمیں: نمبر 1 ہے اس میں کل کاشت زمین، جہاں پر صرف زراعت کی جاتی ہے۔ ریاست بھر میں قابل کاشت زمین یکساں نہیں ہے۔ ریاست میں سب سے زیادہ قابل کاشت زمین کا ضلع گلبرگہ مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیلگام، بیجاپور، ٹمکور، رائچور، باگل کوٹ، بಳ್ಳاری، چتردرگ اور میسور کا نمبر آتا ہے۔ شہری وسعت کی بدولت سب سے کم قابل کاشت زمین کا ضلع بنگلور ہے۔ جنگلاتی علاقہ: شمالی کینرا میں سب سے زیادہ جنگلاتی علاقہ پایا جاتا ہے۔ شیموگا، چامراج نگر، چک منگلور، کوڈگو، بیلگام۔ جنوبی کینرا، اڈوپی، بಳ್ಳاری ضلعوں میں سب سے زیادہ جنگلاتی علاقہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے کم جنگلاتی علاقہ بیجاپور میں ہے۔ بنگلور دہی، رائچور، بیدر اور گدگ میں کم جنگلاتی علاقہ پایا جاتا ہے۔ زراعت کے لیے غیر دستیاب زمین: یہ زمین ہے جو زراعت کے بجائے دیگر مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں ریلوے کے راستے، بری راستے، رہائشی مقامات، صنعتیں، آبپاشی کے منصوبے آتے ہیں جو زراعت کے لیے غیر دستیاب زمین کہلاتی ہے۔ حالیہ دور میں ترقی کے لیے اس طرح زمین کا استعمال میں اضافہ ہوتا گیا ہے۔ بنگلور شہر ضلع پہلے مقام پر ہے، جہاں پر زراعت کے لیے غیر دستیاب زمین سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد ٹمکور، شیموگا، بیلگام، بಳ್ಳاری، میسور، جنوبی کینرا ضلعوں میں زیادہ ہے، مگر بیدر ضلع میں سب سے کم اور دیگر ضلعوں میں معتدل پیمانے پر ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم زراعت کے لیے غیر استعمال شدہ زمین کسے کہتے ہیں یہ دیکھیں گے۔ یہ زمین چراگاہوں، درختوں اور پیڑوں کے جھنڈ پر مشتمل ہے۔ یہ شیموگا، ٹمکور، کولار، چک منگلور، چتردرگ ضلعوں میں کثیر تعداد میں پائی جاتی ہے۔ ایسی زمین گدگ، باگل کوٹ، دھارواڑ ضلع میں اور زرخیز بنا کر زراعت کے لیے ڈھالی جا سکتی ہے۔ افتادہ زمین: 2 یا 3 سالوں سے زیادہ کاشتکاری نہ کی گئی زمین کو افتادہ زمین کہتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں افتادہ طور پر چھوڑی گئی زمین کم ہے۔ ریاست کے چند ضلعوں میں افتادہ زمین دیکھنے کو ملتی ہے۔ گلبرگہ سب سے زیادہ افتادہ زمین کا ضلع مانا جاتا ہے۔ رائچور، بیلگام، بیجاپور، کوپل، ٹمکور افتادہ زمین کے دیگر اضلاع ہیں۔ کم افتادہ زمین کے جو اضلاع ہیں وہ ہیں چک منگلور، کوڈگو، میسور، شمالی کینرا اور اڈوپی۔ ایسی زمین کو زرخیز بنا کر اس کو استعمال کر کے زرعی زمین کی طرح بنایا جا سکتا ہے۔ زراعت: زمین کی جتائی، ہل جوتنے کے کام کو ہم زراعت کہتے ہیں۔ انسان زمین میں مختلف اقسام کے بیج بو کر اپنے گزارے کے لیے اجناس اور خام مال پیدا کرتا ہے۔ مویشی پالن، مرغی پالن، شہد پالنا، ماہی پروری بھی زراعت سے جڑے ہوئے پیشے ہیں۔ ہماری ریاست کرناٹک میں 61.47% دیہاتوں میں بسے لوگ زراعت پر ہی انحصار کرتے ہیں۔
پیارے بچوں، زراعت کی اہمیت کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ زراعت کرناٹک کے قدیم اور ابتدائی پیشوں میں سے ایک ہے۔ یہ ذرائع معاش کا اہم ذریعہ ہے۔ یہ ہماری ریاست کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی مانی جاتی ہے۔ لوگوں کی غذا اور صنعتوں کو خام مال فراہم کرتی ہے۔ کافی، ریشم، مسالے، تمباکو، کپاس وغیرہ برآمد کیے جانے والے اشیاء ہیں جس سے ہماری ریاست کو زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ثالثی پیشے جیسے نقل و حمل، بینکنگ اور بیمہ کی ترقی کے لیے بھی یہ زراعت مددگار ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم زراعت کی قسموں کے بارے میں جانیں گے۔ زراعت کی 2 قسمیں ہیں، گزر بسر کی کھیتی اور ایک تجارتی کھیتی۔ کسان اپنے گزر بسر کے لیے اگائے جانے والے فصلوں کو اگاتا ہے تو اسے ہم گزر بسر کہیں گے۔ یہ قدیم طرز کی زراعت ہے۔ حالیہ دنوں میں مخلوط زراعت کو شہریت حاصل ہوئی ہے۔ اس میں فصلوں کے اگانے کے ساتھ ساتھ ڈائری فارمنگ، مویشی پالنا، شہد کی مکھی پالنا، ماہی پروری وغیرہ بھی شامل ہوئی ہے۔ اب ہم تجارتی کھیتی یا تجارتی زراعت کسے کہیں گے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ تجارت کی غرض سے زمین پر چند سالانہ فصلیں اگائی جاتی ہیں جن کو باغاتی فصل کہا جاتا ہے، مثلاً کافی، چائے، کوک وغیرہ۔ گھریلو استعمال کے علاوہ غیر ملکی بازاروں کا خیال رکھتے ہوئے اگائی جانے والی فصلوں کو تجارتی فصلیں کہتے ہیں، مثلاً تمباکو، کپاس، پٹسن وغیرہ۔ کرناٹک کی اہم فصلیں۔ کرناٹک کی فصلوں کو مندرجہ ذیل اقسام میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے غذائی فصلیں۔ غذائی فصلوں میں ہم دھان، مکئی، دال، جوار کو شامل کرتے ہیں۔ تجارتی فصلوں میں ہم گنا، کپاس، تمباکو، شہتوت، تیل کے بیج، مونگ پھلی، تل، السی، سورج مکھی وغیرہ کو شامل کرتے ہیں۔ اب ہم غذائی فصل دھان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ یہ کرناٹک کی غذائی فصل ہے۔ چاول کرناٹک کے لوگوں کی مرغوب غذا ہے۔ قابل کاشت 28.2% حصے پر دھان اگائی جاتی ہے۔ ان کی پیداوار میں اضافے کے لیے آبپاشی کی سہولیات، کیمیائی کھاد، ہائیبریڈ بیج کا استعمال کیا جاتا ہے۔ طلباء، دھان اگانے کے لیے گرم معتدل آب و ہوا چاہیے، شدید بارش چاہیے۔ اگر بارش کم ہو تو آبپاشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صاف اور ہموار زمین کا ہونا ضروری ہے۔ اور مٹی کے لیے چکنی مٹی جس میں زرخیزی مادہ ہو، کیمیائی کھاد ہو، درختوں کے پتے ہوں اور کثیر تعداد میں مزدور ہوں تو ہم دھان کی پیداوار کر سکتے ہیں۔ دھان کی پیداوار کے علاقے ہیں رائچور، داونگیرا، میسور، منڈیا، کوپل، شمالی و جنوبی کینرا اور گلبرگہ۔ جوار۔ طلباء، چاول کے بعد جوار سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرناٹک کی غذائی فصل ہے۔ جوار 26% زمین پر اگائی جاتی ہے۔ جوار کے تنے مویشیوں کے لیے چارے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جوار کی پیداوار کے لیے معتدل بارش، خشک ہوا، کالی یا لال مٹی یا پھر سیلابی مٹی بھی چلتی ہے۔ بوائی کے دوران بارش کا ہونا ضروری ہے۔ جوار اگانے والے علاقے ہیں وجے پور، کلبرگی، باگل کوٹ، داونگیرے، کوپل، گدگ وغیرہ۔ کلبرگی ضلع کو جوار کی پیداوار میں پہلا مقام حاصل ہے۔ راگی۔ راگی غذائیت سے بھرپور فصل ہے۔ اس کا نباتاتی نام ایلینین کوراکان ہے۔ راگی کا بھوسا جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ گرم خطے کی فصل ہے۔ اس کو اگانے کے لیے زیادہ درجہ حرارت، معتدل بارش، لال اور سیلابی مٹی موزوں ہوتی ہے۔ راگی کی پیداوار کے علاقے ٹمکور، رام نگر، بنگلور، دیہی،
ہاسن، منڈیا، کولار، چکبلاپور، شیموگا، چامراج نگر اور داونگیرے ہیں۔ زرعی زمین کا کل 14% حصے پر راگی اگائی جاتی ہے۔ اب ہم تجارتی فصلوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ گنا ایک تجارتی فصل ہے۔ کرناٹک گنے کی پیداوار میں 4تھے مقام پر ہے۔ یہ گرم علاقے کی پیداوار ہے۔ شدید بارش یا آب پاشی، ریت ملی لال مٹی گنے کی پیداوار کے لیے موزوں ہیں۔ گنے کی کٹائی کے فوراً بعد کارخانے کو پہنچانے کے لیے بہتر نقل و حمل کی سہولت کا ہونا چاہیے، ورنہ یہ اپنی خاصیت کھو دیتا ہے۔ شکر اور گڑ بنانے میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کا نباتاتی نام سکھیا رام افیسس نیرم ہے۔ گنا کی پیداوار میں سب سے زیادہ بیلگام، باگلکوٹ، منڈیا، بಳ್ಳاری، شیموگا، داونگیرہ، ہاسن، کوپل، ہاویری جیسے ضلع آتے ہیں۔ کپاس یہ ایک تجارتی اور ریشے دار فصل ہے۔ کپڑے کی صنعت میں خام مال کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بیجوں سے غذائی تیل نکالا جاتا ہے۔ معتدل بارش ہو، زیادہ درجہ حرارت ہو، کالی مٹی ہو تو ہم کپاس کو اگا سکتے ہیں۔ کپاس 3 طرح کی ہوتی ہے: لمبے، اوسط اور چھوٹے ریشے والی کپاس۔ ہماری ریاست کرناٹک میں اوسط اور چھوٹے درجے کی ریشوں والی کپاس اگائی جاتی ہے۔ کپاس اگانے والے اضلاع ہیں ہاویری، دھارواڑ، گدگ، مائسور، بಳ್ಳاری، رائچور، کلبرگی، داونگیرے، چتردرگ، کوپل اور بیجاپور۔ تمباکو یہ بھی ایک تجارتی فصل ہے۔ یہ نکوشیا گروپ سے تعلق رکھنے والی فصل ہے۔ اس میں نکوئن نامی نشیلا مادہ پایا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، تمباکو کا استعمال سگریٹ، بیڑی، سگار، پان مسالہ اور ناس میں ہوتا ہے۔ 1700 سن عیسوی میں پرتگالیوں نے بھارت میں تمباکو کو متعارف کروایا تھا۔ اب یہ ایک اہم تجارتی فصل ہے۔ کرناٹک میں ورجینا تمباکو عمدہ درجے کا ہونے کی وجہ سے اس سے زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ بھارت میں تمباکو کی پیداوار میں کرناٹک کا مقام 4تھا ہے۔ میسور پہلے مقام پر ہے، پھر ہاسن، شیموگا، کوڈگو، بیلگام، بಳ್ಳاری، چتردرگ، رائچور، داونگیرے، تمکور اور گدگ میں بھی تمباکو اگایا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم کافی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ یہ ہماری ریاست کرناٹک کی مشہور باغاتی اور مشروباتی فصل ہے۔ بھارت میں کافی کی پیداوار میں کرناٹک کا پہلا مقام ہے۔ 1670 سن عیسوی کے دوران بابا بڈھن نامی صوفی نے اس کو چکمنگلور کے پہاڑی سلسلوں میں ان پودوں کو لگایا تھا، اس لیے ان پہاڑی سلسلوں کا نام بابا بڈھن گیری پڑا ہے۔ کرناٹک میں 2 قسم کی کافی اگتی ہے۔ نمبر 1 عربیکا کافی، نمبر 2 روبسٹا کافی۔ اس میں عربیکا کافی عمدہ قسم کی ہوتی ہے، جس کی بین الاقوامی بازار میں بڑی مانگ ہے۔ چکنی مٹی اور دھوپ سے بچانے کے لیے گھنے درختوں کا ہونا ضروری ہے۔ کوڈگو، چکمنگلور، ہاسن، شیموگا، چامراج نگر، جنوبی کینرا میں کافی اگائی جاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس سبق کو آج ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیے ہوں گے۔ اللہ حافظ، شکریہ، ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔